سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی. اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی، اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تو پہلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. شہر نشین پر تشریف فرما عزیز القدر پروفیسر ڈاکٹر سید شاہ من اللہ علوی حسینی شداری ادام اللہ فیوزک، خواجہ ہند خواجہ خواجگاں والی بے کساں حامی درد منداں، حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے اسم گرامی نام نامی سے موسوم خواجہ غریب نواز KGN کمیٹی کے سرپرست محترم اکرام الدین صاحب، محترم عبدالدین صدیقی صاحب، صوفی باصفا صوفی ماجد پاشا صاحب، شہر نشین پر تشریف فرما دیگر علماء، حفاظ، ناظم اجلاس، غلامان غوث، دیوانگان خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے، اس عظیم الشان کمیٹی کے عظیم الشان صدر اور ممبران کو سلامت رکھے کہ آج آپ نے عزیزم پروفیسر من اللہ حسینی شتاری صاحب کا خطاب نایاب سماعت کیا. دراصل مجھے آتے آتے تاخیر ہوئی کہ جد اعلیٰ سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی کا عرس مبارک ہے، اور سندل مالی کی رسم میں کچھ تاخیر ہو گئی. اسی بربنا فقیر آپ کی خدمت میں آتے آتے تاخیر کا باعث ہوا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور اس بات پر مجھے یقین ہے، ایمان ہے، اطمینان ہے کہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں یہ مت سمجھیے کہ صرف بیٹھے ہیں. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، وہاں اچھے اچھوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، کیونکہ علی والے جہاں بیٹھتے ہیں، جس جگہ پر بیٹھتے ہیں وہیں جنت بنا بیٹھتے ہیں. اور جہاں مولا علی شیر خدا حیدر و صفدر ساقی کوثر کا ذکر مبارک ہوتا ہے، اس مجلس کے کیا کہنے، اس بزم کے کیا کہنے، اس جلسے کے کیا کہنے. مجھ سے بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں نے صرف مولا علی کا ذکر کیا ہے، تو میں نے کہا آپ نے دادا کا کیا ہے، میں پوترے کا کر دوں گا. آپ نے مورث کا کیا ہے، میں وارث کا کر دوں گا. تو جلسے کا عنوان
جشن مولائے کائنات بھی ہے اور جشن حضور غریب نواز بھی ہے۔ اور ابتدا میں آپ نے خطاب سماعت کیا مولائے کائنات کی فضیلت، افضلیت، کمالات، محاسن اور اسلام پر مولا کے احسانات۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور یہاں سے آپ تولائے علی لے کر نکلے اور آپ کی نسلوں میں حیدر کرار کی شجاعت آئے، وہ بہادری آئے، وہ جذبہ آئے جو اہل بیت اطہار کربلا کے میدان میں آپ کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ دوستو، مولائے کائنات کا ذکر مبارک ایک ایسا ذکر ہے کہ جب آپ علی علی سنتے یا علی علی بولتے تو پتہ ہے آپ کو فرشتہ آپ کے نامہ اعمال کو کھولتا ہے۔ بھئی دو فرشتے رائٹ اینڈ لیفٹ پہ بٹھا کے رکھے نہیں رکھے، آپ کی مرضی سے تھوڑی ہے، اللہ نے اپوائنٹ کیے، مقرر کیے ہوئے، اور شارٹ ٹرم سروس نہیں ہے، آپ کے ساتھ آتی ہے، آپ کے ساتھ جاتی ہے، اور ایک دن کے لیے بھی چھٹی پہ نہیں ہے، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، آپ سو رہے بھی تو دیکھ رہا ہوں، اٹھتے ہی رجسٹر آن، کتاب کھل جاتی، کھلتی نہیں کھلتی، سارے اچھے اعمال بھی لکھے جا رہے، سارے برے اعمال بھی لکھے جا رہے۔ تو بندہ جب اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی تمجید بیان کرتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی تقدیس بیان کرتا ہے، تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ ثواب لکھے گا کہ عذاب لکھے گا؟ نیکی لکھے گا کہ گناہ لکھے گا؟ تو نامہ اعمال میں جب آپ کریں اللہ اللہ تو فرشتہ لکھے عبادت عبادت، کیا لکھے؟ فرشتہ لکھے عبادت عبادت۔ تو بندہ جتنی دیر اللہ 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 کہتا ہے، فرشتہ اتنی دیر لکھتا ہے کہ مولا 1 گھنٹہ عبادت میں رہا، اب آؤ، کسی اور سے نہیں۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں چل کر پوچھے کہ سیدہ، کیا روئے زمین پر کوئی ایسا ذکر ہے جس کے کرنے پر عبادت کا ثواب ملتا ہے؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اور اپنے بابا سے فرماتی ہے کہ اے امیر المومنین، آپ گواہ رہے، میں نے میرے نبی سے خود براہ راست سنا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب جتنی دیر بیٹھے سنیں، عبادت ہی عبادت۔ بولو، اب ہے ایسا کوئی ذکر کائنات میں تو لا کر بتا دو۔ علی کے مد مقابل کسی کا ٹہرانا تو درکنار، علی کے ذکر کا مقابلہ بھی کسی کا ذکر نہیں کرتا۔ دیکھو، مولا علی کے فضائل و مناقب میں ایک واقعہ آپ نے ابھی پاشا سے سماعت کیا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ پنجتن پاک میں شامل ہے کہ نہیں؟ بولو، پنجتن پاک میں شامل ہے۔ تو لفظ پاک جہاں آتا ہے وہاں ناپاکی کا تصور بولیے نہیں ہو سکتا، یہ ضد ہے۔ جہاں روشنی وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا، جہاں پر ہدایت وہاں پر گمراہی، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو جائے تو منافقت، یہ تیسری شے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں راہ راست پر ہوں، میں پاک باز ہوں، اور پیچھے گناہ کرتا رہے، تو اللہ اس کے رسول کو فرشتوں کو علم ہے کہ یہ منافق ہے۔ کیا ہے؟
منافق سامنے کچھ پیچھے کچھ، آپ کے سامنے کچھ آپ کے پیچھے کچھ۔ تو اپنی صفوں کے چھپے ہوئے منافقوں کو پہچاننے کے لیے 1400 سال پہلے حضور نے ایک نسخہ دیا، ٹیسٹ کر لو۔ کیا کر لو؟ ٹیسٹ کر لو۔ اور ٹیسٹ کرنا بڑا آسان ہے، کوئی بڑا یا تو کیمسٹری، بائیولوجی اور مائکرو سائنسز، یہ تمام کے پروفیسر بیٹھے ہیں، آپ بن اللہ پاشا سے پوچھئے، and we are very proud of him and his education, his qualification، اور ان کے جو اچیومنٹس ہیں ماشاءاللہ، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ نیشنل ایوارڈ آپ کو ملے، آپ ہندوستان کے ایک سرکردہ سائنٹسٹ بن کر ابھریں انشاءاللہ۔ کیوں نہ ابھریں کہ غوث اعظم کا بھی فیضان ہے، سرکار غریب نواز کا فیضان بھی ہے، اور مولا علی کا خون بھی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کوئی بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی کیمسٹری دیکھنی پڑتی ہے، اس کا فارمولا دیکھنا پڑتا ہے، اس کے کمپوننٹس دیکھنے پڑتے ہیں، اس کا کیمیکل ریاکشن دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ہونے کے بعد سائنٹسٹ ایک نتیجے پر پہنچ کر بولتا ہے کہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے۔ جب کووڈ کتنے لوگ ٹیسٹ کرائے تھے نہیں کرائے تھے؟ پہلے آتے ناک میں کر دیتے، یہاں تک درد ہو جاتا، اس کے بعد بولتے لے کے چلے جاتے تھے، پھر وہ کپڑے خطرناک پہن کے آتے تھے، وہ دیکھے تو موت، ملک الموت کا منظر یاد آتا تھا۔ اللہ محفوظ رکھے ان بلاؤں سے، وہ دن ہم بھولے نہیں ہے، یاد ہے، ہر طرف موت کا سامان تھا، موت رقص کر رہی تھی، ناچ رہی تھی، پوری دنیا میں لوگ پریشان تھے، سائنٹسٹ آ رہے، لیبارٹری والے، وہ وائٹ گاڑی میں آ رہی اور آتے پورے ایریا کو سیل کر دے رہی۔ ملک الموت بھی اگر آتے تو اتنا نہیں ڈرتے تھے، لوگاں چلیے چلے جائیں گے، مگر ان لوگاں جو ڈرائے، کیسا خوف کا ماحول تھا، انہوں آ کے کیا کر رہے تھے، گھر میں گھس کے پورا اطراف سے سیل کر کے ایک سیمپل لے کے جانے کے لیے اتنا ہنگامہ کر رہے تھے۔ اور وہ بھی کیا تھا، کووڈ، اب کھانسی بخار ہو گیا، پوچھئے آپ کتوں کو ہے، کتوں کو آ رہا چلے جا رہا، کیوں؟ امیونٹی سٹرونگ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ سائنٹسٹ بولے ہرڈ امیونٹی ہونا، ہرڈ بولے تو وہ ریوڑ ہوتا نہیں بکروں کا، اس کو بولتے۔ پوچھئے آپ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو پروفیسر نہیں ہوں مگر پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھا ہرڈ امیونٹی، گروپ کی امیونٹی مضبوط ہو جانا تو وائرس بھاگ جاتا۔ بولے کیا؟ بولے وائرس کچھ بھی نہیں بگاڑتا۔ اب یہ ہرڈ ہے تو یہ کس کا ہرڈ ہے معلوم؟ یہ شیر خدا کا ہرڈ ہے۔ یہ جو لشکر ہے، اب کیا نعرے لگا رہے تھے بچے ماشاءاللہ آتے ہیں، بولا بھائی پورے رستے میں لگائے تو پھر جلسے گاہ میں کیا بولیں گے؟ یہ ہرڈ امیونٹی ہے۔ اب یہ اس پوائنٹ کو یاد رکھ لو۔ تو ٹیسٹ کرنے کے لیے اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد ایک نتیجے پہ آتا، سائنٹسٹ، لیبارٹریسٹ، لیب ٹیکنیشین آ کے بولتا دس از دا رپورٹ۔ حضور نے منافق کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک لمبا چوڑا فارمولا نہیں دیا، دیکھو کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں ہے، پڑھتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے کہ نہیں ہے، زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں ہے، فلاں اس کے اعمال کیسے، گھر میں کیسا ہے، باہر کیسا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، کاروبار کے اس کے معاملے کیسے۔ یا رسول اللہ ہم پہچانے منافق کو تو کیسے پہچانے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، منافق کو پہچاننا ہے تو میرے علی کا نام لے لینا۔ منافق کو پہچاننا ہے تو علی کا نام لے لینا۔ صحابہ میں اپنی بات نہیں کرتا، حلالی حرامی ہو کیسے معلوم ہونا؟ اب ڈی این اے آیا، جب تھا ڈی این اے کس کا بھی میچ نہیں ہوتا، اگر آپ کے بال نکال کے آپ کے نکالے نا، آپ کی 7 پشتوں میں اوپر جا کے میچ ہوتے، ان کی 7 پشتوں میں جاتے، پھر بچوں میں جاتے، میچ ہی نہیں کرتا۔ ایسا بنایا ہے کائنات کو وحدہ لا شریک نے، وہ وحدت الوجود کا الگ فلسفہ ہے، وہ کبھی خانقاہ کو ہے تو سنائیں گے، حضرت سناتے نہیں تو میں سناتا ہوں، وہ خانقاہ کی باتیں خانقاہ میں اگر یہاں کرے تو فتوے لگ جاتے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ علی کا نام لے لو، چہرہ کھل گیا، مومن ہے، ٹناٹن ہے، پکا ہے، جنتی ہے، چہرہ اتر گیا، مکھ کی صورت بنا لیا،
تو حضور نے فرمایا منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے. کیا ہے؟ اور یہ ذکر علی کی محفل، اب لوگ بولتے غریب نواز کا کر لینا تھا نا، مولا علی کا کہیں کو صدیقی صاحب سے پوچھ سکتے. اور یاد رکھو یہ صدیقی ہیں، جو سچا صدیقی ہو وہی مولا ہی ہوتا ہے. ڈپلیکیٹ آپ سیدوں میں نے صدیقیوں میں بھی بتا گئے. اب یہ مولا کا جو انہوں جشن کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ صدیقی صاحب پوچھئے. صدر ہے نا ماشاءاللہ کے جی این کے بیٹی کے، اسی لیے کر رہی ہیں کہ مولا کے نام کا ویکسین سال میں ایک بار ملنا، ملا تو کیا ہوتا؟ ہرڈ امیونٹی مضبوط ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ ہرڈ امیونٹی مضبوط ہو جاتی. اس کے بعد ادھر سے آتے، ادھر سے آتے، بس میں آتے، آٹو میں آتے، آپ کو معلوم نہ کیسے کیسے آتے، اور آگے خارجی اور ناسبیت کا وائرس پھیلانے کی کوشش کرتے. تو ہم بولتے بیٹا تم کتنا بھی خارجیت کا وائرس لاؤ، ناسبیت کا وائرس لاؤ، سال میں سنگاریڈی کے شیرہ ایسے جلسے کرتے کہ ہم یہاں کی ہرڈ امیونٹی کو مضبوط کر لیے. کورونا تو کورونا، خارجیت ناسبیت کا وائرس بھی اثر نہیں کر سکتا. تو یہ جلسہ ہرڈ امیونٹی کو مضبوط کرتا. آپ دیکھو پاشا کا ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا. خطاب کے دوران مولائے متقیاں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی طہارت اور پاکی کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ علی کائنات میں وہ واحد ذات ہے کہ حالت جنابت میں، یعنی جب آپ ناپاک رہتے ہیں، مسجد میں جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، چلے آتے بعض بدماشاں. وہ ایک بہاری کے مولانا تھے، یہاں ہے تو I'm sorry، قصہ ہے اس لیے سنا دے رہا ہوں. انہوں کیا کہہ رہے، نماز پڑھاتے تھے مسجد میں. اس لیے یہاں مسجد کے جتنے کمیٹی کے صدران پہلے ہی بولتے رہو ہوشیار رہو، اگر بہار بنگال کے ہمارے بھائی آئے تو تنخواہ ٹائم پہ دے دو. اگر نو افینس پلیز، اگر کوئی ہے تو معاف کر دینا، بھائی جنرل بات کرو. تو انہوں کیا کہہ رہے، امام صاحب بولے دیکھو بھائی تنخواہ دیتا ہوں صدر صاحب دے دو بھائی. نہیں دیتا ہوں. ایک مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ ہو گیا، عید کا ٹائم ہو گیا، گھر کو جانا ہے. دوسرے دن امامہ نکل جاتے مسجد سے، اپنے اپنے گاؤں کو چلے جاتے. پورا رمضان نماز پڑھائے انہوں. اس کا بولے عید کا دن، ارے ابھی تو عید ہوئی ہے، خرچے ہو گئے، ذرا ٹھہرو دیتا ہوں. باہر نکل کے بولا اس کا بدماش معلوم، گھر کو جانا ہے، تنخواہ دیتا ہوں، بلکہ 1 مہینہ نماز پڑھا لیا، تنخواہ نہیں دے رہا. دوسرے دن گئے جا کے بولے اب تنخواہ دے دو. نہیں دیتا ہوں. جاؤ نمازاں دوہرا دو، گاؤں کو جا رہا ہوں. کہیں کو تم تنخواہ لے لیتے معلوم تھا، اس لیے میں بھی نماز بغیر وضو کے پڑھایا. کتنے بدماش ہوتے، سب نہیں ہوتے، not all of them, some of them. تو سمجھ رہے ہیں آپ، ذرا احتیاط سے اس لیے بولتے دیکھ سمجھ کے رکھنا مسجدوں میں بھی. اب دیکھیے کتنے بڑے متقی رہندو، مولانا رہندو، ایک چھوٹا مسئلہ معلوم رہتا بچوں. ایک صاحب گھر سے نکلے، اتنی بڑی داڑھی، اونچا پیجامہ، وائٹ کرتا پیجامہ، ایسا وائٹ کہ کفن بھی شرما جانا. لوگ بولا ابھی حضرت نکل کر آ گئے باہر، ویسا پہن لے کے جا رہے. سیدھا جاتے جاتے رستے میں اپنے منسپلٹیز کا تو بولنے کی کیا ضرورت ہے، اپنا لنڈن نیو یارک میں تو ڈیرے تھے نا، نکلتے گندگی تھی، پیجامے کو لگ گئی. اس کے بعد انہوں کیا کرے، آئی لے اب جانا، بیگم گالیاں دیتے، کپڑے صاف ہونا. ویسی تو انہوں بولے اب چلے جائیں گے نا، زبردست کپڑے پہنے پر نماز تو پڑھ لیں گے. داخل ہونے لگے، وہاں سے دور سے وہ امام صاحب دیکھ رہے تھے. انہوں دیکھے بھائی رک جاؤ، کیا ہے خیریت؟ دیکھ رہے ہیں کپڑے کیسے صاف شفاف پہن کے آیا، بالکل سپاٹ لیس ہے، برانڈ نیو ہے. اتنے وائٹ کپڑے تم دیکھے زندگی میں؟ کچھ بھی رنگا مسجد میں نہیں آ سکتا. بولے کیوں نہیں؟ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، پیشانی پہ گٹا بھی ہے، صاف کپڑے بھی پہنا ہوا ہوں. بابا بھی مسلمان تھے، اماں بھی مسلمان تھے، بیوی بھی مسلمان ہے، پوری 7 پشتے مسلمان ہے. امام صاحب تم کو ہوتے اندر نہیں آنے دینے والے؟ تم کون سننا میرا جو تم کون ہوتے اندر نہیں آنے دینے والے؟ تو امام صاحب بولے تو کچھ بھی ہوگا، مولانا ہوگا، مفتی ہوگا، تیرے بابا یہ تھے ہوں گے، تیرے دادا ہوتے ہیں، میں اندر آنے نہیں دیتا تیرے. بولے کیسا نہیں؟ 4-5 لوگوں نے ہو گیا، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہو گیا. بولے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ تو بولے دیکھیے صاحب بات اتنی ہے، مسئلے سے واقف نہیں ہے، بیوقوف.
بے وقوف کس کو بولے؟ بے وقوفی چاہیے مسجد میں اس کے کئی کو نہیں آنے دے رہے، بے آن دو نا مسجد کو۔ انہیں آ رہا تھا ڈرینز کے پورے چھینٹے اس کے کپڑوں پہ اڑ گئے، انہیں چھپ کے یوں صاف کرنے کے اندر آ گیا، اب اندر نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے، اب مسجد کے اندر اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ اپنے دامن کو صاف نہ کر لے، پاک نہ کر لے، دھو لینا، اس وقت تک نہیں آ سکتا۔ تو کہنے والوں نے کہا مسلمان ہے آنے دو، داڑھی والا ہے آنے دو، وضو کر کر آیا ہے آنے دو، پاک خاندان سے ہے آنے دو، سب کچھ ہے۔ تو مولانا کہیں گے جب تک گندگی کو دور نہیں کرے گا آنے نہیں دیں گے۔ اب آؤ نبی کے گھر والوں کی طرف۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوب، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہاری اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا۔ اب اگر کسی کے سینے میں علی کی محبت نہیں ہے تو فرشتے نے اسے وہیں روک دیا اور خبردار کر دیا، منافق، تو علی کا بغض لے کر مصطفیٰ کے در تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سمپل لاجک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب علی علی نہیں کرتے تو میں بلا بیٹا پہلے اندر صاف کرو، باطن کو کیا کرو؟ بولو۔ ایک ہوتا ہے انسان کا ظاہر اور ایک ہوتا ہے انسان کا باطن۔ ظاہر اگر شریعت ہے تو باطن اس کی طریقت ہے۔ کیا ہے؟ باطنی علوم جس کو بولتے ہیں وہ کیا ہے بولیے؟ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایک بنیادی حدیث ہے، بچے چہل حدیث یاد کرتے نا بچے؟ کرے نا چہل حدیث؟ انما الاعمال، بولو، انما الاعمال بالنیات۔ عمل کا دار و مدار کس پہ؟ مولانا کے فتوے پہ، کتاب پہ ہے، کس پہ ہے؟ بولو۔ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب رمضان آنے والا ایک مہینے کے بعد، 1.5 مہینے میں، ایک صاحب کیا کرے؟ نیت نہیں کرے، پریشان ہو گئے، صبح میں مولانا کو اٹھا دیا۔ مولانا بولے ارے رات تمام نمازاں پڑھ کے سویا، صبح کہیں گے مولانا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ میں نیت نہیں بولا روزے کی، نیت نہیں بولا روزے کی۔ تو مولانا بولے دل میں کیا تھا تمہارے؟ کیا بولے؟ دل میں روزہ رکھنا تھا یا ڈنڈی کی؟ تو انہوں بولے نہیں دل میں تو نیت تھی۔ بولے ہو گیا روزہ؟ بولو کیا ہے؟ نماز میں آ کے ڈر گئے، اللہ اکبر، انہیں مغرب کی نماز پڑھنے آیا، جلدی جلدی بھاگتے تھے، وہ نہیں بھاگنا، حضور ناپسند فرمائے اس کو۔ ہمارے پاس بچے کیا کرتے؟ وضو کرتے، ایک رکعت چھوڑ گئی تو دکھ رہا ٹرین چھوٹ جا رہی ہے، دن وضو کر لیتا، جا کے ڈر جاتا، بھاگ لیتے یار، حضور نے ناپسند فرمایا۔ مسئلہ آ گیا تو بتا دو، حضور نے فرمایا نماز کے لیے آؤ تو بھاگ بھاگ کر مت آؤ، گھر سے پہلے نکلو، آن ٹائم نکلو۔ کیوں؟ نماز کی ریسپیکٹ ہے، تعظیم ہے۔ ٹرین چھوڑی ہے، کتنا خراب دکھتا آپ دیکھیں ہوں گے، بس میں کوئی بھاگ رہا، ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ، دیوانہ ہے، گر بھی جائے گا، اچھا دکھتا ہے، مایوب ٹائر کے نیچے آ جائے گا تو مایوب نظر آتا ہے، کسی چیز کے پیچھے انسان بھاگتا ہے۔ نمازی کی تعظیم ہے، ریسپیکٹ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا وضو کرو، آرام سے ہو، جتنی نماز ملے جوائن کر لو۔ بات سمجھ میں آئی؟ جتنی نماز ملے اتنی جوائن کر لو۔ اب آؤ اہل بیت اطہار کی مقام اور رتبے کی طرف، تاکہ تمہیں خواجہ ہند کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آئے۔ علی کو پہچانو گے تو خواجہ کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ اور یاد رکھو جتنے چشتی ہیں نا یہ سب مولائی ہیں، اور جتنے قادری ہیں یہ سب، بولو کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ ہند بھی مولائی ہے، غوث اعظم بھی مولائی ہے۔ اب علی کی محبت اگر کسی کے سینے میں نہیں آئی تو سمجھ لینا اندر اس کے، بولیے اندر کیا ہے؟ اس کے گڑبڑ ہے، ابھی اس کو پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ناپاک دلوں میں علی کی محبت گھر نہیں کر سکتی۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے دوستو۔ مولا کائنات شیر خدا حیدر و صفدر ساقی کوثر کی محبت ایسی محبت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں پتہ نہیں قوم کو کیا ہو گیا، یہ سب چیزیں بلا بیٹھے۔ حضور نے تو نسخے دیے، اور حضور ہمارے اور آپ کے نبی کیا چاہتے ہیں؟
بولو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے. اللہ اپنی صفات اپنے حبیب کو دے کر بول رہا میرا محبوب کا یہ عالم ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ رؤوف ہے، بہت زیادہ محبت اور کرم کرنے والا ہے. اپنے حبیب سے فرما رہا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں حضور دنیا میں آنے سے پہلے، آنے کے بعد اور قبر میں لیٹ کر بھی آپ کو یاد کرتے رہے. ربی حبلی، بولو سنے نا ربی الاول میں کتنے مولانا سے ربی حبلی امتی. حضور کو ہمیشہ امت کی بولو فکر رہا کرتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پر ایسی باتیں مولا کائنات کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں کہ دیکھو خبردار رہنا، علی سے محبت کرتے رہنا. کیا فرمایا؟ علی ابن ابی طالب کی محبت، توجہ ہے، علی ابن ابی طالب کی محبت گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. گناہ معاف کرانا ہے نہیں ہے، ایسی لے کے جانے کا شوق ہے کیا؟ نہیں ہے نا کسی کو. تو آؤ علی سے محبت کرو اور ایسی محبت کرو جیسے حضور محبت فرمایا کرتے تھے. شیر خدا ساقی کوثر حیدر الصدر کے دامن سے تمسک حاصل کرو اور یاد رکھو مولا علی مشکل کشا کی محبت جو ہے نا، حضور مولا کا ارشاد ہے، خود فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کا دعویٰ مت کرو، اگر دعویٰ کرے گا تو پھر امتحان کے لیے تیار ہو جا. تو ہم امتحان دینے کے لیے بولو تیار ہیں مولا کائنات کی محبت میں. آؤ دوستو اس ذات والا صفات کی طرف چلو جو ہندوستان کی سرزمین پر سنجر کے خوبصورت پہاڑوں کو چھوڑ کر آیا. خواجہ ہند کہاں سے آئے؟ سنجر، ایران. اور اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر سنگا ریڈی والے چلے گئے اور ہمارے صدر صاحب فون کر کے بولے آ جاؤ تو بولے دیوانہ تھوڑی ہوں نہیں آ سکتا، بہت بیوٹیفل جگہ ہے، موسم بھی اچھا ہے، جنت میں جو جو سنے تھے یہاں دیکھنے کو مل رہا. ایسی حسین وادیوں میں حضور غریب نواز رہا کرتے تھے. بولو رہا کرتے تھے نہیں. اور وہاں سے آئے تو کیا لینے آئے اور کیا دینے آئے؟ آج اس پر گفتگو ہوگی. تیار ہے آپ کو؟ چند ساعتیں آپ سے گفتگو رہے گی انشاءاللہ. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام اور انسانوں کی رشد و ہدایت کا سامان فرمایا کیا کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی روانہ کیے. کیا کیے؟ ہادی روانہ کیے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں، ایسا خطہ نہیں جا کے لوگ یہ ٹہر کر بولے کہ ہمارے پاس تو نہیں آئے تھے نا اللہ صاحب، وی آر سوری، اگر آتے تو ہم ایکسپٹ کرتے. تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. یہاں والوں کے لیے تو اسپیشل فیور یہ ہے کہ آدم کو یہی اتارا ہندوستان کی سرزمین پر. یہ سرزمین ہندوستان کی سرزمین ہے. ہم اس لیے محبت نہیں کرتے کہ یہاں کون حکومت کر رہا ہے، اس لیے کہ انسانوں کے باوا آدم، آدمیت کے باوا آدم ہندوستان کی سرزمین پر اتارے گا. اور مولا کائنات کیا فرماتے ہیں پتہ ہے آپ کو اس ملک کی ہوا کے بارے میں؟ آپ لوگوں کو قدر ہی نہیں ہے، یہاں پیدا ہو گئے نا اس لیے قدر نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں سب سے اچھی ہوا ملک ہندوستان کی ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وفاداروں کا علاقہ ہے اور یہاں کی خوشبو حضور نے وہاں محسوس فرمائی ہے. حضور نے فرمایا تھا، پتہ ہے حدیث مبارک ہے نا مشہور و معروف، کہ مجھے ہندوستان سے وفا کی خوشبو آتی ہے، ہندوستان سے وفا کی خوشبو آتی ہے. اب ہندوستان کی سرزمین کا پس منظر دیکھیں. ایسا نہیں کہ سرکار غریب نواز کے آنے سے پہلے اسلام نہیں آیا، اسلام آ گیا تھا. کیرلا کی سرزمین پر صحابہ کے قافلے اتر گئے تھے، کشتیوں سے اتر گئے تھے، اور دنیا کی قدیم ترین مسجدوں میں کیرلا کی مسجد شامل ہے. آ تو گیا تھا لیکن پھلا اور پھولا نہیں تھا. اب توجہ ہے آپ کو. ایک روایت آتی ہے، گرچہ علماء اس کا اعتبار نہیں کرتے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ کربلا کی سرزمین پر جب امام حسین کے قافلے کے راستے کو تنگ کیا گیا تو امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ 3 چیزیں رکھی تھی. یا تو میں جہاں سے آیا ہوں چلا جانے دو، یا تمہارے باپ یزید، آج کل بھی بہت پہ اس کی ناجائز اولاد،
ڈیفینڈ کرتے ہوئے خاندان کو، تمہارے باپ یزید سے ملاقات کر لیں تو میں دو بدوس سے بات کر لوں گا، حجت قائم کر لوں گا۔ اور تیسری بات کیا فرمائی تھی؟ نہیں ہے، بچے ہیں، قافلہ ہے، ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، وہ شہزادے ہیں جن کی اولاد سے امام باقر کو دنیا میں آنا ہے، وہ شہزادے ہیں جن کی اولاد سے امام جعفر کو دنیا میں آنا ہے، وہ عظیم شہزادے جن کی صحبت میں بیٹھ کر 2 سال جوتیاں سیدھی کر کر حضرت نعمان بن ثابت فرمانے لگے لولا السنتان لہلک النعمان، اے امام جعفر تیری خدمت میں 2 سال نہ گزارے ہوتے تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ میں چھوٹے موٹے مولوی کی بات نہیں کرتا، ان کے حضرت، ان کے حضرت، بڑے حضرت، چھوٹے حضرت نہیں، سب سے بڑے حضرت کون ہے؟ فقہ کے بولو، حنفیہ ہے نا، دنیا کے 70% آبادی حنفی ہے الحمدللہ، اور میرے خواجہ ہند بھی حنفی ہے۔ غوث پاک نے حنبلی مسلک اختیار کیا، شہزادے بولے سرکار ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا میں نے حنبل کی خواہش پر ان کا مسلک اختیار کیا۔ وہ آ کر کہنے لگے حضور اپنے نانا کی امت پہ رحم کیجئے، اس غلام پر، اگر آپ نے حنبلی مسلک اختیار نہیں کیا تو مجھے خوف ہے کہ میرا مسلک ختم ہو جائے گا۔ میرے پاس کچھ ایسی روایتیں ہیں جو حضور سے تواتر سے چلے آ رہے، حضور نے کہا میں نے ایکسپٹ کیا۔ اولاد نے کہا غوث پاک کی سرکار ہم تو کہا حنفی مسلک پہ قائم ہے۔ توجہ ہے، اب اگر یہ کوئی کہے کہ حنفی مسلک ایسا ہے، غوث پاک نے نہیں، پوری اولاد ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں حنفی ہے۔ خواجہ ہند بھی بولو کیا ہے؟ حنفی المذہب حنیفی المشرق ہے، یہی مسلک ہے۔ 5واں آیا تو سمجھ لو دھوکہ ہے۔ کیا ہے؟ اب اس کی الگ ٹاپک ہے، اب اتنے مقدس جلسے میں وہ ادھر نہ کرو، آپ لوگ توجہ رکھنا ہے نا میری طرف۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے لیے منتخب فرمایا۔ صرف چادر پھولوں کی گاگر تک محدود مت رکھو، آگے بڑھ کر دیکھو، ان آنکھوں سے دیکھو اور ان ہونٹوں کی طرف توجہ کرو جنہوں نے ہندوستان کے لیے دعائیں کی ہیں کہ حضور نے فرمایا ہندوستان سے وفا کی خوشبو آ رہی، کئی سو سال تک پہنچی نہیں مدینے کی خوشبو ہندوستان سے۔ توجہ ہے آپ نے، کیرلا کی سرزمین تک اسلام محدود رہا، لیکن وہ وقت آیا جب سنجر کی سرزمین سے چل کر حضور سرکار غریب نواز اجمیر پہنچے، اور جب اجمیر پہنچے تو ایک سفر میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا۔ اب مسلمان کیسے بنائے؟ دیکھو جس حیثیت سے دیکھو، جس جہت سے دیکھو اور جس زاویے سے دیکھو، جس اینگل سے دیکھو، ہندوستان میں سرکار غریب نواز تمام اولیاء میں سربلند اور سرفراز نظر آئے۔ نمبر 1 پوزیشن بولو، میں ابن جدن حسبن نسبن مشربن قادرین۔ 400 سال ہندوستان ہو کر آئے میرے جد اعلیٰ سرکار لوبادی کو، سلسلے قادریہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی خلافت بولیے نہیں ہے، گارنٹی سے بولو، سلسلے قادریہ کئی لوگ ہیں، کئی خلافت ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے اتفاق کیا۔ لیکن سنو، ہمارے اجداد نے بتایا بیٹا تم قادری اپنی جگہ ہے، یاد رکھنا اس ملک کا راجہ معین الدین اجمیری ہے اور تم اس کی رعایا ہو۔ کیا ہو؟ تم اس کی رعایا ہو۔ جتنے سلاسل کے بزرگ ہیں ان سب نے سرکار معین الدین کو بولو ہندوستان کا کیا مانا؟ اس ملک کا راجہ کون؟ بولو میرا خواجہ۔ اب حضور سرکار غریب نواز جب تشریف لائے تو جس اینگل سے دیکھو اللہ نے ان کو ایک مکمل ذات بنا کر رکھا، نقص نہیں رکھا، کمی نہیں رکھی، خامی نہیں رکھی۔ لوگ بولتے ہیں ہمارے حضرت کی کتنی کتابیں، غریب نواز کی کتنی کتابیں، یہ چل رہا ہو، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں اشارہ، کئی پیاس کے نام لے کے آپ لوگوں کا موڈ خراب کروں۔ ایک ایسی دیوانہ بیٹا تھا سرکار شہزادے غوث والد بزرگوار بنگلور میں، 2 مولویوں کی گفتگو ہوئی۔ بھائی مولوی بولے تو برا نہیں ماننا، ہم لوگ مولوی بولے تو خارجی ناصبی کو بولتے، سنی رہا تو مولانا بولے۔ میں صاف کر دے رہا ہوں، مولوی بولتے جا گئے مولوی کہیں تو بولے
مولوی نہیں بولتے بھائی، ہم مولانا بولتے، تعظیم سے بولتے. مولانا کا مطلب مددگار، سمجھ رہے ہیں؟ فرینڈ، دوست، جاننے والا، علم والا. مولوی بولے تو سمجھو کس کو بولے. علماء سو ایک ہوتے، علماء ربانی ہوتی. بادشاہ بہتر جانتے ہیں. علماء ربانی ہوتے مولانا بولتے تعظیم کرتے، مفتی صاحب بولتے، مولانا بولتے. مولوی بولے تو سمجھا. دو مولویاں بیٹھے ہوئے، سرکار شہزادے غوث اعظم فرماتے ہیں بنگلور میں آرام کر رہا ہوں، ایسا بیٹھے ہوئے دو میں گفتگو ہو رہی ہے، سوال کر رہا. دیکھیے ہمارے حضرت کے 1000 کتاباں. انہیں سوال کیا کرا؟ حضرت غریب نواز کا مقام افضل ہے کہ ہمارے حضرت کا مقام افضل؟ اب یہ چل رہا نا، ابھی لیٹسٹ چلی نا، اجمیر میں نہیں معلوم آپ لوگوں کو. اس سے پہلے بھی بکے تھے ہندوستان کا مرکز اجمیر نہیں. میں نے کہا دیوانے تیرا اسکول ڈھیلا ہو گیا، پہلے اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرا، اس کے بعد آ کر بول کہ سرکار غریب نواز کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو ایک صاحب پوچھے دوسرے صاحب سے، اور شہزادے غوث اعظم وہ گھر میں آرام فرمائے، شام میں جلسہ. دیکھیے غریب نواز کا مقام بلند ہے، ہمارے حضرت کا مقام بلند ہے. تو نے بولا دیکھیے غریب نواز بے شک اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کی آل ہیں، لیکن علمی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمارے حضرت کا مقام بلند ہے. سن رہے صوفی صاحب؟ تو بولے وہ کیسے؟ تو بولے دیکھیے ہمارے حضرت کی 1000 کتابیں ہیں، غریب نواز کی کتنی کتابیں؟ ملفوظات نہیں پڑھا، یہ الگ بات. کتنی کتابیں؟ تو دوسرا بول رہا یہ پورا سیٹ اپ ہے، جیسا ٹی وی پہ ڈیبیٹا چلتے نہیں، اس لیے بولتے نہیں جانا، پورا سیٹ کر لے گا. ذاکر نائک بھی تھا، دیکھو بھاگیا ملک چھوڑ. اچھا کرے ہمارے پولیس والے ڈپارٹمنٹ والے انکوائری کر کے ہٹال دیے سے اس کو. انہیں بھی ایسی کرتا تھا، پورے پیٹ رکھے تھے، تمہارا یہ کوشچن، تمہارا یہ کوشچن، تمہارا چیپٹر نمبر، ورڈز نمبر، اس کے آگے نہیں پڑھتا تھا، اس کے علاوہ پوچھا تھا پڑھ جاتا. پورا سیٹ اپ تھا دونوں کا. سیٹ اپ کر کے بولے ہمارے حضرت کے اتنے کتاباں غریب نواز کے تو نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے ہمارے حضرت کا مقام بلند ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بولے لوگ؟ واہ واہ. حضرت ہوتے رے ادھر آؤ، شہزادے غوث اعظم کا تیور یاد کرو، وہ چہرہ یاد کرو. اے ادھر آؤ، کیا بول رہا؟ انہوں نے حضرت یہ علمی گفتگو. تو بولے میں باب العلم کی اولاد ہوں، دیوانی ہے، علی کی اولاد سے بڑھ کے تیرے پاس علم ہے. ذرا بیٹھ. اٹھ کے بیٹھے. کیا بک رہا تھا، کیا گفتگو؟ تو نہیں حضرت دیکھیں علمی گفتگو یہ ہے، مورد جس کی کتابیں زیادہ اس کا مقام بلند. تو بولے تیرے حضرت کی کتنی کتابیں؟ بولے 1000. تو بولے غریب نواز کی کتنی؟ تو حضرت نے ملفوظات کا تو ذکر کیا، نہیں مانا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا اچھا تیرے پاس یہ معیار کہ جس کی کتابیں زیادہ انہیں بڑھا. تو ہاں حضرت بالکل. تو فرمائے اللہ کی کتنی کتابیں؟ کتنی ہے؟ بولا 4. تو بولے غدار اب پریشان ہو گیا، جانے لگا ادھر بیٹھ. بولے بتا رسول اللہ کی کتنی کتابیں؟ بغلے لاگنے لگا، پریشان ہو گیا. تو یہ دھوکہ دیتے، کیا دیتے ہیں بولو؟ دھوکہ دیتے. غریب نواز کی جب ذات کو یاد کرو، خواجہ کی جب چھٹی کرو تو اس کو دھیان میں رکھو، یہ عقیدہ مان کے چلو کہ خواجہ ہم تمہاری چھٹی اس لیے کرتے ہیں کہ ہندوستان میں آج 2 سال کی تاریخ میں تم سے بڑا کوئی عالم آیا ہی نہیں ہے. مجاہدین کی گفتگو کرتے ہو، جیالوں کی بات کرتے ہو، ہمت والوں کی بات کرتے ہو. وہ 40-40 دن کو لے کے جاتے ہیں، اچھا خاصا رہتا، پیجامہ اونچا ہو جاتا، کرتا چھوٹا ہو جاتا، یہاں پہ پھٹا آ جاتا. کہاں گئے تھے بھائی؟ اچھے خاصے تھے نا، السلام علیکم، السلام علیکم. کہاں تھے بھائی؟ نہیں چلے لگ چلے کہیں کو گیا رہے یہ بچوں کو بکا مار کے. یہ دین ہے نہیں ہے نا. اب دیکھو اگر تبلیغ کے حوالے سے اتنی بڑی جماعت ہے، کووڈ میں کیا حال ہوا تھا؟ بولا تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، جان اتنی بڑی جماعت ہے. میں بولا کتوں کو بنائے رہے ادھر لائے؟ نہیں ہم نہ ایسا مسلمانوں میں پھر رہتے ہیں. تو میں بولا پھر تبلیغی جماعت کئی کو نام رکھے، کچھ اور تو بھی رکھ لینا تھا، کوئی اور جماعت کا نام. اب آؤ اگر تبلیغ اسلام کے حوالے
ہندوستان کی سرزمین پر نظر ڈالو، 800 سال کی تاریخ کو الٹ پلٹ کر دو، خدا کی عزت کی قسم میرے معین الدین غریب نواز سے بڑا کوئی مبلغ اسلام سے کوئی نظر نہیں آئے۔ یہ ایک سفر میں 90 لاکھ چادر گھاگھر تک محدود مت کرو دیوانوں، غریب نواز سے جس جہیز سے چاہو آؤ جاؤ۔ معین الدین صرف ہمارے نہیں ہے بلکہ تمہارے بھی، تمام مسلمانوں کے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور شہزادے ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اور جب آئے تو ساتھ کیا لے کر آئے؟ لشکر جرار لے کر آئے، ہاتھ میں ہتھیار لے کر آئے، تلوار لے کر آئے نہیں، صرف ایک مسلح اور رسول اللہ کی عطا کی ہوئی دستار لے کر آئے، اور اس شان سے داخل ہوئے۔ اور اگر چاہتے تو دیکھیے کوئی بھی ابھی انسان جب کام کرتا نا تو کسی علاقے میں گزرے، ایسا کوئی بادشاہ ہو تو اطراف کے علاقے فتح کر لیتے ہیں، آ کے ڈائریکٹ سٹی میں نہیں گھستا تھا، اطراف سے کام کر لیتے آتا۔ دیکھو ان لوگوں کو بھی نظر کوئی جماعت والوں کو دور دور سے آتے، گاؤں گاؤں کھیڑا کھیڑا کر کے شہر میں اٹیک کرتے۔ یہ تو بزرگوں کا کرم ہے کہ سنگاریڈی محفوظ ہے، مگر وائرس پھیل رہا۔ کیا الیاس میں نہیں آ رہی؟ ہاں ماشاءاللہ، وائرس پھیل رہا۔ کیا پھیل رہا؟ وائرس پھیل رہا، اور وائرس پہ توجہ رکھو۔ گستاخان رسول کا وائرس پھیل رہا ہے، اس پر توجہ رکھو۔ سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ جب تشریف لائے تو اگر چاہتے تو ایسے علاقے میں چلے جاتے جہاں پر آسانی سے ویلکم ہے۔ ابھی میں رستے میں آ رہا ہوں، ایک صاحب کا مولانا کا فون آیا، وسیم قادری صاحب نے، حضرت میں بنگلور کے فلاں علاقے سے بول رہا ہوں، آپ کا جلسہ چاہیے۔ میں نے کہا بابا ہمارے باپ دادا کو 700 سال زہر دیے، ایسی طاقت ہو گیا آپ کے پاس؟ کیا بولا میں ملا ادھر کے بادشاہ تنویر پیرا صاحب ہے، ملا ان سے پہلے چیک کر لیتا ہوں، پیرائی ہے بلا رہا، جانا نہیں جانا، جانا نہیں جانا۔ ابھی ہے بھائی سب کو جان کی فکر رہتی ہے، میں بھی بیوی بچے والا آدمی ہوں تو مجھے بھی فکر رہتی، بلا کے اگر کچھ بھی الٹا سیدھا کر دیا اینی تھنگ از پاسبل ہے، اس دیش میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے اجداد کے ساتھ کیا نہیں کرے، مولا علی کے ساتھ کیا نہیں کرے۔ اور آپ تعجب کریں گے جن کو یہ لوگ ڈیفینڈ کرتے رہتے نا، اگر آپ یہاں کے جتنے لوگ ہیں کسی پیر کے مرید ہوں گے ہے کہ نہیں، اگر آپ کے پیر صاحب کو کوئی گالی دیا تو آپ بولتے ہیں یہ پلیز کم لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی، گھر کو آئیے نا میرے، کیوں نہیں آ رہے آپ؟ بھائی بلا دے، شتاریاں بولو، کاظمیاں بولو، چشتیاں یا نظامیہ ہیں، گوری سلسلے کے ہیں، حضرت غوث شاہ صاحب کے سلسلے کے، تمام سلسلے کے نا۔ اور اسی لیے تو کہتا ہوں سنگاریڈی گلدستہ ہے۔ کیا ہے؟ صوفی صاحب بھی ہے یہاں پہ، سنگاریڈی کیا ہے؟ گلدستہ ہے۔ ایک پھول رہا تو مزہ نہیں آتا تھا، وہ وائٹ پھول لے جا کے چڑھا دیتے، کیا تو ملا ہے یہاں پہ وائٹ پھول۔ اگر پھول گلدستے میں رنگ برنگی پھول ہوں، مختلف پھول ہوں تو جاذب النظر آتا ہے، جاذب النظر دکھتا ہے، بڑا حسین لگتا ہے۔ تو سنگاریڈی بھی سلسلوں کا گلدستہ ہے، اس کو گلدستہ رہنے دو، سمجھے؟ گل کو الگ مت کرو، دستے کو الگ مت کرو، اتحاد سے۔ اسی لیے کہ تم کاظمی ہوگے اپنی جگہ، چشتی ہوں گے اپنی جگہ، شتاری ہوں گے اپنی جگہ، نظامی ہوں گے اپنی جگہ، غوثی ہوں گے اپنی جگہ، لیکن تم سب مل کر جہاں جا کر ضم ہو جاتے ہو اس سمندر کا نام ہے حیدر کرار ہے۔ کیا ہے بولو؟ جتنے سلاسل ہیں کہاں جا کے رکیں گے؟ مولا علی کی ذات میں بولو ضم ہو جائیں۔ اب آؤ، سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین کو جب آئے تو جیسا میں چیک کر لیا مولانا کو کہ بھائی ہے کہ نہیں ہے، کہ ڈینجرس تو نہیں ہے، بلا کے دھوکہ تو نہیں دیتے۔ غریب نواز بھی دیکھتے تھے کون سی زمین فرٹائل ہے، کہاں کے لوگوں کا دل سافٹ ہے۔ نارتھ انڈیا کو جاؤ، بڑے روڈ رہتے لوگ، رستہ پوچھو تو مارنے آتا، اور حیدرآباد میں ساؤتھ انڈیا میں آؤ، بنگلور میں تو ایک مرتبہ رات میں ہوٹل میں دعوت تھی، آج سے تقریباً 14 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، بنگلور چلے گئے جب جی پی ایس بھی نہیں تھا نا، اب تو جی پی ایس سب فیزر بنے، جب تو جی پی ایس بھی نہیں تھا، ہم لوگ ایک سے رستہ پوچھے، بھائی وہ لیلا پیلیس ہوٹل پہ شادی ہے ہمارے بھائی کے دوست کا ولیمہ تھا،
انہوں لندن سے آئے تھے، تو اپنی چلے گئے خالی دعوت میں چلے جائیں گے. تو ہم لوگ ہمیں خدا برو ممبر رسول پہ رستہ پوچھا میں بھائی وہ لیلا پیلس کا رستہ کہ اوتے کو بھائی اوتے ڈاکے دیتے بھائی پہ مڑ انہیں بڑھانا. اچھا اوکے. اب ہم لوگ اسکارپیو میں تھے 14 سال پہلے تباہ کے گئے پیچھے سے ہارن مارا رائٹ چلے گئے ہم 3 کلومیٹر جانے کے بعد آئے تو بولا حضرت او مولا سوری میں آپ کو غلط بول دیا رستہ ادھر سے جانا. بولا اوفو کیا کائن ہارٹڈ لوگ ہیں پہلے غلط بتایا پھر پیچھے آیا. اور ہمارے پاس حیدرآباد میں کیا کرتے اتنی فرصت ہے کوئی بھی آگے گاڑی روکا بیٹا یہ راستہ کدھر تھا چچا کہاں جانا ہے بولے یا خود پورا میرے کو ادھر جانا ہے بیٹھ جاتا ہوں جاتا پھر پلٹ کے آتا. ٹائم پاس کرنا. نوجوانوں نے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا ہے وقت کی بربادی کے ساتھ ٹائم مینجمنٹ سے. مولا علی کا نعرہ لگانے والوں اور غریب نواز کی چھٹی بنانے والوں آپ دیکھو کہ زندگی میں ایک حیدر کرار میں کبھی ایک نماز قضا کی ٹائم پر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک اللہ نے نماز فرض کی ہے مومنین پر اس کے اوقات مقررہ پر. آپ کے بابا آپ کو آرڈر دے رہے ہیں نماز کی بات آ گئی اس لیے کہ غریب نواز کے غلام ہے کس کے بولو کس کے غلام ہے نہیں غریب نواز کے غلام ہے. غریب نواز نے نماز کو جو اہمیت دی ہے نا اگر وہ سن لو تو پریشان ہو جاؤ گے اور ان کے غلام ہو تو پھر سچے نمازی بن جاؤ گے. غریب نواز ایک مرتبہ تشریف فرما ہے اور تمام مریدین ہیں مجلس سے بات کر رہی ہے ملفوظات میں لکھا ہے حج بہشت میں غریب نواز فرمانے لگے کہ قیامت کے دن ایک انسان کو مسلمان کو اللہ کے بندے کو 100 ڈیفرنٹ مراحل سے گزارا جائے اور ایک ایسی منزل آئے گی جہاں پر نماز کا سوال ہوگا. ہم رات میں جلسے میں بیٹھے صبح میں سو گئے تو بھی پریشان مت تو وہاں پہ بھی رسول اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر نیند کیا ہے موت ہے. موت کی بہن سے تشبیہ دی گئی ہے نیند کو. سو گئے اس کا مطلب یہ فجر چلے گئے. حضور نے فرمایا اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کو جب یاد آ جائے اسے تب پڑھ لے قضا کر لو. رسول اللہ کے غلام سچے ہو تو ادا کا ثواب مل جائے گا. حضور غریب نواز کیا فرمانے لگے کتنی آسانی سے اپنے نماز چھوڑ دیتے ہیں. آج بیٹھے ہوئے رات میں ماشاءاللہ اس کا کیونکہ عشاء بھی ہوئی نہیں ہوئی مگر اگر نہیں ہوئی تو غریب نواز کا فیض چاہیے. اجمیر جانے کی ضرورت نہیں یہاں سے پکارو مدد فرمائے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں زمین تو زمین ہم نے ان کے قبضہ و اختیار میں ہواؤں کو آسمانوں پر. غریب نواز کی حکومت صرف زمین پر نہیں آسمان پر بھی چلتی ہے. ان کے غلام بنو اور ایسے غلام بنو. غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا نماز سوال کیا جائے گا اور جب بندہ ناکام ہو جائے گا جواب میں تو فرشتہ کیا کرے گا معلوم پکڑ کے کالے کے جانا. اب پوچھا سرکار کا امتی ہے انہیں نماز نہیں پڑھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں فرشتہ پکڑ کر اللہ کے پاس لے جائے گا نہیں. غریب نواز فرماتے ہیں حدیث شریف ہے حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب بندہ سوال میں ناکام ہو جائے گا تو فرشتہ ہاتھ پکڑے گا اور رسول اللہ کے سامنے لے جا کر ٹھہرا دے گا. اللہ اتنا کہنا تھا میرے خواجہ اتنا روئے ہچکیاں سارا مجمع تو سناٹا چھا گیا. زار و قطار خلفاء مریدین شاگرد جتنے تلامذہ سب کے سب رونے اور غریب نواز کو بہت دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ایک مرید نے ہمت جٹائی آگے بڑھا کہا سرکار اس میں اتنی رونے والی کیا بات ہے. جب سوال میں نماز کے بندہ کوئی ناکام ہو جائے تو اسے رسول اللہ کے پاس ہی تو لے کر جایا گیا ہے کہیں اور تو نہیں. تو خواجہ نے فرمایا تو میں نہیں سمجھا جس کے لیے میں رو رہا ہوں میں تو اس لیے رو رہا ہوں اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں رسوا ہو جائے گا تو پھر کہاں جائے گا. ہم بولتے حضور بچا لیں گے شفاعت میرے آقا کی ہے کہ نہیں شفاعت کے لیے اہل الکبائر لیکن جو حضور کی بارگاہ میں رسوا ہو جائے گا تو ہے کوئی سانس. نفسی کا عالم ہوگا تو حضور فرمائیں گے انا لہا ادھر آؤ میں بچانے کے. تو خواجہ کے غلاموں اس بات کا وعدہ کرو نماز پکڑو پہلے نہیں چھوڑیں گے. بات کی بات ہے پیچھے سے سامنے سے اور آپ کی سرزمین پر تشریف لائے تو رسول اللہ کے اخلاق کا جوہر بن کر آئے.
اور ایسی محبت لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ آج وہی نہیں ہے محبت، سب ہے محبت نہیں. اسلام پھیل کیوں نہیں رہا؟ اغیار ہمارے دشمن کیوں رہے؟ کبھی سوچ اس کے بارے میں. محبت لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ بولو محبت. اب مسئلہ یہاں پر یہ سنگاریڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل. ایک سلسلے والے دوسرے سلسلے والوں سے چڑ لگے، دوسرے سلسلے والے تیسرے سلسلے والوں سے چڑ لگے، ایک مکتب والے دوسرے مکتب والوں سے نفرت کر رہے ہیں، ایک مکتب والے بول رہے انہوں صحیح نہیں ہے انہوں صحیح نہیں ہے، اسلام سے خارج کرنے کی پلاننگ میں لگے ہوئے. اس کے بعد زیادہ ہوا تو کیا بولتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر تو زبردست الزام 1400 سال سے چل رہا ہوں. کیا ہے وہ علی علی کرتے، علی پاشا من اللہ پاشا. رافضی ہو گئے. ارے مولا دیوانی، تجھ کو پتا بھی ہے تو کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے اور کس پر لگا رہا ہے؟ سن لیتے ہمارے. ارے نہیں وہ مولانا بولے وہ رافضی ہو گئے. ارے واہ میں نے اچھا سن لیتے نا. بولیے علی کا ذکر کرنا اگر رافضیت ہے تو امام شافعی کے پاس چلو. کیا بولے اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے فَلْيَشْهَدُ الثَّقْلَانِ أَنِّي رَافِضِيٌّ. پوری کائنات گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں. رافضیت کس کو بولتے ہیں اور سنیت کس کو بولتے ہیں؟ ہم سے پوچھو، تمہاری فتوے کی ہمارے کو ضرورت. بولو نہ کل تھی نہ آج ہے. اسی لیے قربان جاؤ غوث و خواجہ کے مشن پر. ہمیں پل پل گروے سے سنبھالا. ادھر ہماری دستگیری کے لیے غوث اعظم ٹھہرے تو ادھر غری نواز ٹھہرے. یاد رکھو غوث اعظم کا غلام کبھی رافضی نہیں ہو سکتا. ہم مولائی ہیں. کیا ہے؟ بولو ہم بانگے دہل بولتے، ہم سینہ ٹھوک کر بولتے، ہم چیلنج کے ساتھ بولتے. کسی کو بھلا لگے یا برا لگے ہمیں اس کا خوف نہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت یہ مولائی کیا لگا رکھا ہے؟ تو میں کہتا ہوں آج سے 1400 سال پہلے چلے جب میرے نبی حجۃ الوداع کر کر لوٹ رہے تھے تو غدیر خم پر رکے اور ساری امت کو صبح قیامت تک علی کا مولائی بنا کر گئے. ہاتھ اٹھائے ایسا. کیا بولے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. ارے ہم سے پوچھتے ہو کہ سنیت کیا ہے؟ صبح امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے ابو الحسن مبارک ہو، آپ نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ ہر مومن مرد اور عورت کے آپ مولا بن گئے. امیر المومنین بولے مولا بنے. ایک مولانا ہے بیچارے، مولانا کا مطلب دوست. اب ان کا نام لیا تو پھر ایک فساد ہو جاتا. پہلے بہت پیچھے پڑے تھے، اب آپ سمجھ میں نام نہیں لینا چاہوں کچھ لوگ مگر غلط تعلیم ہے. مولا تو مولا سب سے پہلے سے ہے. شیر خدا سیدہ صدیق اکبر کے دوست ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دوست ہیں، حضرت عثمان غنی کے دوست ہیں. جتنے صحابہ ہیں دوست ہیں. تو حضور نہیں بات کیا بول رہے؟ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے. نہیں، مولا کا معنی آقا کا ہوتا ہے. یاد مولا کا معنی بمانے سردار ہے. مولا کا معنی یہ کہ تمہاری نظروں میں جو میری عزت و احترام ہے وہی تمہاری نظروں میں علی کا مقام ہونا چاہیے. جیسے تم علی مجھ کو سردار مانتے ہو ویسے تمہیں علی کو بھی سردار ماننا. یہ ہے سنیت. کیا ہے بولو؟ یہ ہے سنیت. یاد رکھو بیٹے، علی تو علی کی اولاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پوری دنیا مل کر ہندوستان میں ایک معین الدین کے جیسا لا کے بتا سکتے ہیں. اتنے آئے اور چلے گئے لیکن کل بھی سکہ ان کا چل رہا تھا، آج بھی ان کا چل رہا ہے. بات بڑی دور نکلی. آؤ سرکار غریب نواز کی جرتوں کو سلام، علی کے شیر کی طاقت اور جرت کو سلام اور وہ مشن کو سلام کرتے ہیں جو غریب نواز لے کر آئے. اسی مشن پر تم کو چلنا ہے. وہ چلیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے پیغام کے جی این کمیٹی کا یہ پیغام یہی ہے کہ محبتوں کو عام کرو. غریب نواز کے اس بات کا عہد مصمم کرو کہ ہم محبتوں کو عام کریں گے. کیا کریں گے؟ اب غریب نواز کی شان سے آئے گا. چاہتے تو ایسے علاقے میں چلے جاتے، سنگاریڈی کی طرف آ جاتے.
کتنا چاہتے ہیں سیدوں کو آپ لوگ؟ ماشاءاللہ حیدرآباد آ جاتے ہیں. کتنے چاہنے والے ہیں؟ نہیں. کیرلا میں آلریڈی اسلام تھا وہیں چلے جاتے ہیں؟ نہیں. غریب نواز کہاں گئے؟ بولیے مولانا. اجمیر. بولو کہاں گئے؟ بولو اجمیر. اجمیر کیا ہے؟ کیسی سرزمین ہے دیکھیں. کشمیر اتنی خوبصورت ہے، چاہتے کھا جاتے وہاں چلے جاتے. موسم بالکل سنجر کا، ایران کا، خراسان کا، کشمیر کا ملتا جلتا ہے. نہیں، غریب نواز وہاں پر آئے جہاں کا موسم بڑا سخت ہے. توجہ ہے آپ کی بات، بالکل اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں. غریب نواز وہاں پر آئے جہاں کا موسم سخت ہے، اور وہاں پر آئے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں. توجہ ہے. عورت کی عزت کا یہ عالم ہے کہ جب تک بیوی ہے عزت ہے، شوہر ٹپک ہے. بیوی کو لا کے تیار کر دیتے تھے، تیار کر کے بولتے تھے نیکسٹ. ادھر چتا جلتی تھی ادھر اس کو بھی جلا دیتے تھے. وہ ماحول کو یاد. بیٹی پیدا ہوتی 1400 سال پہلے سنے تھے، لیکن راجپوت صاحب کی مچھی نیچے ہو جاتی. بیٹی آئی تو داماد آتا، داماد جھکنا پڑتا. ارے میں نے کہا مسلمانوں، ہمارے پاس بھی بعض اوقات ایسے باتیں آ جاتے. ہم نے کہا کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو وہ داماد عطا فرمایا جس داماد کی مثال کائنات میں نہیں ہے. بیٹی آؤ تو خوش ہو سیدہ کی کنیز بن کر آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ کیا معاملہ تھا؟ مچھیاں نیچے ہو جاتی، بیٹی پیدا ہو گئی. وہ ماحول. سرکار غریب نواز آئے، غریب کی کوئی عزت نہیں تھی، احترام نہیں، ذات پات کا فرق، نفرتیں تھی، منصب تھا، اور جھوٹ کہا جاتا تھا، لوگوں کا احترام کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا. اور راجے سارے ہندوستان کے راجاؤں کو ملائے تو ایک مہاراجا بنتا تھا، اس کا نام تھا پرتھوی راج چوہان، اور وہ مرد تھا. بولو مرد تھا. تو سرکار غریب نواز ایسی زمین پہ لے گئے جہاں پہ بہت آسانی سے کام ہو جاتا. خواجہ نے کہا علی کا شیر ہوں، حسین کا سورما ہوں، ٹکر برابر والے کے ساتھ ہو. اب کیسے آئے؟ ہاتھ میں تلوار لے کے نہیں آئے. مسلمان تلوار کی بنیاد پر اسلام کو نہیں پھیلاتا، پیار اور محبت کی بنیاد. حضور غریب نواز کا ایک واقعہ سن لو، اپنی بات کو اختصار کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ حضور غریب نواز آئے